अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कानूनी हिसार में लेने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी जंग अब कानूनी महाज पर लड़ने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने आज तहरीक इंसाफ की आदत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने, फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA के सुपुर्द करने और डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला किया है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दिफा का मुकदमा अवाम और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बैक वक्त लड़ने जा रहे हैं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होने वाले एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। आज बज़रिया वीडियो लिंक उनका कहना था कि हुकूमत को खौफ है कि कौम उनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। कौम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। यहाँ अभी भी पूरी कोशिश वो कुव्वतें बैठी हुई हैं इस मुल्क में, ये करप्ट लोगों के अलावा, जो कंट्रोल करना चाहती हैं आपको, इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहती है, आवाम की राय को कंट्रोल करना चाहती है। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद करते हुए यह कहना था कि इदारे ने अपने हदूद से निकल कर ये रिपोर्ट बनाई है। उनके जो हदूद थे उसे बाहर निकल गई इलेक्शन कमीशन। ये चीजें कह ही नहीं सकती थी। गुज़िश्ता रोज PDM इजलास में तहरीक इंसाफ की आदत के नाम ECL पर डालने, इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कार्रवाई और तरीकाकार काबीना में तय करने पर इत्तफाक हुआ था। मगर आज ECL का मामला काबीना के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। काबीना ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल्स 2, 6, 15 और 17 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। जबकि इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में भी रेफरेंस दायर कर दिया है। इस रेफरेंस में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में डिक्लेयर यानी कि जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया जाए। ज़राए का यह कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने की तैयारियों में हैं और इस हवाले से उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी गो अहेड ले लिया है। यूं अब इमरान खान और उनकी पार्टी को कानूनी शिकंजे में जकड़ने के लिए हुकूमती इत्तेहाद पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुका है। तोशाखाना से मुतल्लिक काबीना डिवीजन की सरकारी दस्तावेजात भी रेफरेंस की बुनियादी जवाज़ हैं। काबीना डिवीजन की इन सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने 2018 से 2021 तक 58 तहाइफ खरीदे जाने वाले इन गिफ्ट्स की कीमत सरकारी हुकाम की तरफ से 14 करोड़ 20 लाख लगाई गई। मगर साबिक वज़ीर आज़म ने इसके एवज सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख अदा किए। इमरान खान पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने एक घड़ी समेत 4 तहाइफ के जिनकी मजमूई मालियत 10 करोड़ 9 लाख रुपए बनती है, इसका सिर्फ 20% यानी कि 2 करोड़ 2 लाख अदा करके खरीदे। हुकूमत का यह दावा है कि इमरान खान ने अपने असासों में इन तहाइफ को जाहिर नहीं किया, इसलिए उन्हें 62(1)F के तहत डिस्क्वालीफाई यानी कि नाअहल किया जाए। मगर तोशाखाना के इस नौयत के रेफरेंसेस साबिक वज़राए आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी दायर हैं। मियां नवाज शरीफ के तो इस केस में वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। और अब आपको बताते चलें कि नैब की ताज़ा तरीन जो तरमीम आज हुई हैं, जिसके अंदर सेनेट के अंदर वॉकआउट किया है तहरीक इंसाफ ने कि 50 करोड़ से कम मालियत की करप्शन केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा नैब की तरफ से। उसके अंदर डायरेक्टली ये यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ये तोशाखाना केसेस भी अब बंद हो जाएंगे। अजीब आयरनी है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के केसेस को खोला जा रहा है और अपने सारे केसेस हुकूमत में होते हुए तैयारियां की जा रही हैं बंद कराने की। लेकिन इस वक्त हदफ सिर्फ और सिर्फ वेरी क्लियरली इमरान खान साहब हैं कि जो तख्त पंजाब का मार्का मारने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के लिए और शायद इदारों के लिए भी दर्द सर बन चुके हैं। इमरान खान की मकबूलियत पर कारी ज़र्ब लगाने के लिए ममनुआ फंडिंग केस, झूठा बयान हल्फी, तोशाखाना रेफरेंस को बेस बना के नाअहल कराने की भी तैयारियां अब मुकम्मल तौर पर फर्स्ट गियर में आ गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले रेफरेंस दायर किया और फिर जरूरी तरमीम के लिए वापस लिया। इस रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं और अपनी आईनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे, इसलिए उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पहले जो है वो एहतजाज किया, मगर आज जो रेफरेंस बना के सामने और एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हत्फे तनकीद रहा, हमने देखा पिछले 24 घंटे में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा एतराफ़ मंजर आम पर आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाने में भी किसका किरदार था, किसके कहने पे लगाया गया, मुलाहिजा कीजिए।
مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا. میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے, یہ گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. نیپیاں بدلتے رہنا ساری زندگی. اب کیوں نہیں بدلی جا رہی؟ نیپی بھی مہنگی ہوگی. ناظرین, نیپی سے تشبیہ ایک بار پھر آج کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی, اور کل جن کو آفر نہیں دی جا رہی تھی وزیر اعلیٰ بننے کی, انہوں نے تب یہ اقرار کیا تھا کہ 3.5 سال عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلی گئی ہیں, یعنی کہ ادارے نے اسٹیبلشمنٹ میں ان کی ہر قدم پہ معاونت کی ہے. آج اس کا ایک اور اعتراف سامنے آیا جب واضح طور پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی نیوٹرلز کے کہنے پہ کی گئی تھی. آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج میں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا. ایک یادداشت بھی الیکشن کمیشن کو پیش کی, اور اس کے بعد دیکھا کہ F9 پارک میں ایک بہت بڑا مجمع بھی اکٹھا ہوا. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. اس احتجاج سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. آج ہم ایک آخری موقع دینے کے لیے آئے ہیں الیکشن کمیشن کو. جمہوریت کی ساکھ اور بطور ریاستی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے لازم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی موجودہ اراکین بلا تاخیر اپنی نشستوں سے مستعفی ہوں. وفاقی حکومت اور اپوزیشن کے مابین سیاسی جنگ اب کلی طور پر قانونی رنگ اختیار کر چکی ہے. حکومتی اتحاد بھی عدالتوں کا رخ کر رہا ہے اور اپوزیشن بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکی ہے. تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ جن اکاؤنٹس کو بنیاد بنا کر اور جن غیر ملکیوں کی فنڈنگ کو جواز پیش کر کے تحریک انصاف اور عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ سازش ہے. کل فواد چودھری نے وضاحت پیش کی کہ جن اکاؤنٹس پر الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا ہے وہ سبسیڈائزڈ اکاؤنٹس ہیں. جب جنرل الیکشن ہوئے, انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسیڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے, وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسیڈری اکاؤنٹس بنے ہیں, جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے. ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی. تحریک انصاف پر جن غیر ملکیوں سے فنڈنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے ان میں سے کچھ نے سوشل میڈیا پر یہ وضاحت بھی پیش کی ہے کہ وہ پاکستانی نیشنلز ہیں, غیر ملکی نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بیانات اور سبسیڈائز اکاؤنٹس کو لے کر اب تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس میں فیصلہ واپس لینے یا پھر نظر ثانی کرنے کی شکیں بھی شامل کرے گی. اس کے بعد دوبارہ ریفرنسز دائر کیے جائیں گے. دو طرفہ ریفرنسز, دو طرفہ محاذ اور قانونی مارکہ آرائی میں اصل مدعا لیول پلینگ فیلڈ کا ہے. عام انتخابات کے جس مطالبے پر تحریک انصاف زور دے رہی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے پہلی اور آخری شرط لیول پلینگ فیلڈ رکھی ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ایک ہی ہے. اس وقت تک وہ ممکن نہیں ہوگی کہ جب تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آتے, ان کو کھل کر کینوسنگ اور کیمپیننگ نہیں کی جاتی. میاں صاحب اس وقت تک واپس نہیں آ سکتے کہ جب تک انہیں تگڑی ضمانت نہ مل جائے یا پھر ان کے تاحیات نااہلی کا خاتمہ نہ ہو جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ از دیٹ آل انڈر دا ڈیل رائٹ ناؤ؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر ممبر زلفی بخاری. زلفی, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. مجھے بتائیے گا کہ یہ دو طرفہ اب محاذ آرائی قانونی شکنجے کی شکل اختیار کر رہی ہے. آپ بھی ریفرنسز دائر کر رہے ہیں, وہ بھی ریفرنسز دائر کر رہے ہیں. آئی ول ناٹ گو کہ اس کے بیچ میں گورننس اور عام آدمی کا کیا ہوگا, بٹ ان دا مین ٹائم دا تھریٹ از ویری ریئل. ڈسکوالیفیکیشن کی تھریٹ از ریئل. تحریک انصاف ایز اے پارٹی ڈیزالو ہونے کی تھریٹ از ویری ریئل. اس ملک میں کوئی معمہ نہیں اگر عمران خان صاحب کو بھی نااہل کر دیا جائے. اٹ ہیز ہیپنڈ بیفور, ویری مچ سو ود ریسنٹلی نواز شریف صاحب. نہیں, میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا تھریٹ ریئل ہے. اگر آپ چیزیں دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے سامنے ڈالا ہے کہ یہ اکاؤنٹس آئے سبسیڈری اکاؤنٹس ہو, چاہے وہ بولیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں, یہ MI5 اور موساد کے ایجنٹس ہیں, وہ جس طریقے سے دیکھیں, جس دن یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کہ صرف PTI کے فیور میں جائے گا, الیکشن کمیشن
will be ridiculed. اس کو بڑا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن. کن بیسس پہ مجھے گنوا دیں کہ آپ کو کدھر لگ رہا ہے کہ ان کو سبسڈری اکاؤنٹس پہ شروع کریں کیونکہ آپ نے اس سے بات کی تھی. سبسڈری اکاؤنٹس کا بیسک یہ ہے کہ سبسڈری اکاؤنٹس ہوتے کیا ہیں عام آدمی میں عام آدمی کو ایک اکاؤنٹ ہے کیونکہ آج ہی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. پریسائسلی تو میں بڑے عام نارمل طریقے سے سمجھاتا ہوں. ایک مین اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا پاکستان کے اندر. میر بخاری صاحبہ پاکستان کے باہر ہے انگلینڈ میں. آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو فنڈ کریں. آپ نے 1000 روپیہ بھیجا ہے پی ٹی آئی کے مین اکاؤنٹ میں. اب وہ ہمارے اکاؤنٹنگ میں لوڈج ہو گیا کہ 1000 روپیہ آیا ہے میر بخاری سے. اب عمران اسماعیل صاحب سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سندھ پی ٹی آئی ایکٹیویٹیز کے لیے پیسے چاہیے, لوجسٹکس جو بھی. وہ 1000 روپیہ آپ نے پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے باہر بھیجا ہے ٹو عمران اسماعیل / PTI اکاؤنٹ سندھ میں. تو 1000 روپیہ آیا ہے اکاؤنٹ کے اندر, 1000 روپیہ نکلا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر. ٹرانزیکشن کمپلیٹڈ. جو سبسڈری کہتے ہیں کہ جو عمران اسماعیل صاحب نے وہاں اگر پیسے ضرورت ہوں تو جلدی سے اکاؤنٹ کھولا ہے پی ٹی آئی کا, اس کو سبسڈری کہتے ہیں کہ یہ اس کا لنکیج ہے. یہ بھی اکاؤنٹڈ فور ہے, یہ بھی نہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس لیے ہم بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں. تو وہی میں آپ کو عرض کروں, یہ بالکل اکاؤنٹڈ ہے. اب 16 کے 16 اکاؤنٹڈ ہے. یہ سارے اکاؤنٹڈ ہیں. انڈکلیئرڈ کیوں تھے پھر؟ یہ انڈکلیئرڈ نہیں تھے, یہ سبسڈری تھے, علیحدہ اکاؤنٹ نہیں تھے. یہ اس کے نیچے لیجر کے اندر یہ اکاؤنٹڈ فور. ایگزیکٹلی. جو الیکشن کمیشن اور ان کی پوری ٹیم کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ نے 1000 روپیہ یہاں بھیجا ہے, وہی اگر ہم ایڈ کریں کہ وہ 1000 روپیہ ہم نے سندھ میں بھی بھیجا ہے, تو میر بخاری نے پھر 1000 روپیہ نہیں بھیجا, 2000 روپیہ بھیجیں. وہ اس کو 8 سالوں میں اور 50 ایڈجرنمنٹس لینے کے بعد بھی آپ لوگ یہ سمجھانے سے قاصر رہے. یہ باتیں ہم سمجھانے سے نہیں, یہ سمجھنے میں سے. میں اسے ایک بہتر چیز پہ بھی آتا ہوں. انہوں نے بات کی کہ کون کون سے لوگ نے فورن فنڈنگ کی ہیں. نام ذرا دیکھیں, یہ آپ کے شو پہ, ٹھیک ہے, یہ ان کی لسٹ. نمبر 130 انسان کا نام ہے آسٹریلین ڈالر. یہ مذاق میں نہیں کر رہا. یہ الیکشن کمیشن 8 سال کی انویسٹیگیشن, پلیز جسٹ لسن, یہ 8 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد دے کیم اپ ود اے نیم کالڈ آسٹریلین ڈالر. 131 جو انسان ہے اس کا نام ہے برٹش پاؤنڈ. اٹ گیٹس بیٹر. دوسرے کا نام ہے پے پال, ایک اور کا نام ہے .com. تیسرے 221 انسان کا نام جو MI5 اور موساد ایجنٹ ہے اس کا نام ہے امریکن ایکسپریس. تیسرے کا نام ہے ڈیبٹ کارڈ. چوتھے کا نام ہے ماسٹر کارڈ. یہ میں آپ کے شو پہ آپ کو دکھا رہا ہوں. تو انہوں نے یہ بھی نہیں تکلیف کی کہ بیٹھ کے اگر الیکشن کمیشن صاحب اگر وہ اتنی دیر سے بیٹھے تو نام ہی بنا, کوئی لوک جونز بنا دیتے, پیٹر جونز بنا دیتے. چیز سیفائر, میں یہ دیکھ رہی تھی ویجیلنٹ ٹریڈرز. ایکسلنٹ. اب یہ سارے کمپنیز ہیں, جیسے کہ میری کمپنی ہے انگلینڈ میں, اگر میں اس کا ڈائریکٹر ہوں, میری کمپنی کا نام ہے پروفیشنل یونیفارمز ڈے کیئر XYZ لمیٹڈ, جو بھی نام ساگا, اور پھر اس کے نیچے ساگا, جو ہاں, تو جو بھی ایشو ہے آپ یہ ہے, یو کین چیلنج دس. سو یو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو چیلنج کریں, لیکن میں اس چیلنج سے پہلے دیکھیں میرا ایک پروسیجر ہوتا ہے. کیا الیکشن کمیشن نے 8 سالوں میں ہمیں بلا کے, کیا انہیں 3 یا 6 مہینے یا 8 مہینے یا 12 مہینے پہلے ہمیں بلا کے بولا ہے کہ ساگا لمیٹڈ XYZ یہ ان کویشچن ہے, آپ ان اکاؤنٹس کے ڈائریکٹرز کی ڈیٹیلز ہمیں دیں. جیسے کہ جب انہیں نکالا کئی اوورسیز پاکستانی, پوری لسٹ میرے سامنے یہاں پڑی ہوئی ہے, نکل کے بولے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے, یہ میری کمپنی ہے, میں بینش فرید اس کا میں ہوں اور میں نے یہ ڈونیٹ کیا. There is nothing against the law. لیکن کویشچن یہ آتا ہے کہ کیوں انہیں ہمیں بلا کے یہ بتایا کیوں نہیں کہ آپ اس پہ ذرا اپنی تفصیل دے دیں. اب دیکھیں پوری سچویشن فاسٹ فارورڈ ہو گئی ہے. آج حکومت نے اعلان کیا ہے کہ FIA کو یہ ٹاسک دے دی ہے کہ ایک لا منسٹری نے کہ 3 دن کے اندر ایک ڈکلیریشن تیار کی جائے اور اگلی کابینہ میں پیش ہوگی. لا منسٹری کے پاس 3 دن ہے, کابینہ اپروو کرے گی, یہ سپریم کورٹ جائیں گے ود ان 15 days, جو لا کہتے ہیں, جس پروسیس کا آپ ذکر کریں, دس از آلسو اے پروسیس. ساتھ FIA کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ آپ کمپلیٹ انویسٹیگیشن کرے, جس کے اوپر صرف یہ پروہیبٹڈ نہیں, اب یہ فورن فنڈ جس کے اوپر انہیں اشارہ دیا الیکشن کمیشن نے, دا بال از ان دا کورٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. پروہیبٹڈ فنڈز کی نہیں, اب فورن فنڈنگ کے اوپر اگر یہ مدعا بنا دیتی ہے FIA اور جلد از جلد بنا دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے اسپیڈو شہباز از ان گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب از دا پرائم منسٹر. آپ کے الیکشن کی کال سے پہلے ہی اگر آپ کے اوپر اگر قیامت ڈھا دی گئی, کیا ہوگا؟ میرا مطلب ایک کیس بن گیا, سپریم کورٹ چلا گیا, پریشر اتنا بلڈ ہو گیا. دیکھیں سپریم کورٹ میں ابھی بھی بہت پریشر تھا, لیکن سپریم کورٹ نے الحمدللہ پریشر نہیں لیا, جو قانون تھا اس کے مطابق چلیں.
पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट पे भी जितना भी प्रेशर है, देखें ये एक 2 साल का कोई रिसेंटली ग्रेजुएटेड अकाउंटेंट भी देख ले तो वो हंसेगा। प्रोसीजर कोई भी फॉलो नहीं हुआ, कभी भी इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, कभी भी ये साबित ही नहीं, मतलब है कि जो अगर मेरी कंपनी है, मैंने कई फंड रेजेस किए हैं बाहर खान साहब के लिए, अगर मैं अपनी कंपनी से दूं, क्या मेरी कंपनी क्या कोई इलीगल कंपनी है, क्या कोई मुसाद की कंपनी है, क्या मैं पाकिस्तानी नेशनल सर नहीं आपको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना है ना, कि अगर पाकिस्तान का भी ये कानून है तो कि क्या था? फॉरेन कंपनीज नहीं कर सकती। ना मल्टी नेशनल 2017 के बाद लॉ आया कि मल्टी नेशनल नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं ये पहले के आ गए थे हमारे पास, और इनमें से एक भी मल्टी नेशनल नहीं है। ओके, तो मतलब बात ही खत्म हो जाती है कि मल्टी नेशनल नहीं है। 2017 के बाद अगर कोई मल्टी नेशनल आई है और हमने फंड किया है तो फिर इन क्वेश्चन ले आए। और आप ये दावा कर रहे हैं कि 2017 के बाद कोई मल्टीनेशनल नहीं आई। मैं आज चैलेंज करता हूं कि आए कोई मल्टीनेशनल। अच्छा, और आप ये 3 TORs FIA को दिए गए हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, एक तो फेक अकाउंट्स और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ये हाई लेवल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन FIA करेगी। इन तीनों के ऊपर आपकी जमात को कोई खतरा नहीं है? एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज़ ये कि इन प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स, क्या वो एक अकाउंटेंसी इशू है या वो एक इशू है कि वो लेके आके इमरान खान को उससे डिस्क्वालीफाई कर दें? मतलब है कि अगर 1000 रुपये आपने भेजा है और 900 चले गए थे सिंध की तरफ और 100 कहीं रह गए थे और उसको अकाउंटेड नहीं की कि कोई ऑफिस एक्सपेंसेस में, तो उसके पीछे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है? या जो ओसामा बिन लादेन ने 10-20 मिलियन पाउंड जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद कहती थी भेजे थे, उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई करना है? मतलब मेक अप योर माइंड कि बेंचमार्क क्या है डिस्क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस तरह आपने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया और वो फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे हो गए, असल केस पे हुए नहीं, गलत ग्राउंड्स पे हो गए। आज भी ये बात होती है, अगर कल को इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आई मीन 0 + 0 is 0, दैट्स अ नॉन सम गेम फॉर द कंट्री। वी नीड लीडर्स, वी नीड डेमोक्रेसी। आवाम को ये फैसला करना चाहिए कौन सी लीडर को वो रिजेक्ट करते हैं, ना कि आप लोग एक दूसरे को रिजेक्ट करवा के फिर तीसरे एम्पायर को मुतहर्रिक करते हैं और खुद यू द बिगेस्ट लूजर्स एट द एंड। एक्चुअली द बिगेस्ट लूजर इज जब एक लीडर जाके अवाम का पैसा लूट के भाग जाए, अवाम सबसे बड़ा लूजर होती है उसमें। खान साहब पे वो अभी तक इल्ज़ाम इसमें भी नहीं है, चाहे इन्हें जितनी भी कोशिश की हो। उनको नज़र आ गया कि अगर अकाउंटेंसी भी कोई डिस्क्रिपेंसी हो, वो अकाउंटेंसी डिस्क्रिपेंसी है, टेक्निकली बाय लॉ आप जाते हैं टुवर्ड्स द अकाउंटेंट या उस कंपनी की तरफ के ये चीज़ें मैक्सिमम वो फंड्स वापस कर दें, या मैक्सिमम अगर वो जीत भी जाएं, फॉर एग्जांपल आपके ज़ब्त हो जाएंगे वो पैसे, ज़ब्त हो जाएंगे, आप वो वापस दे देंगे। उधर नहीं आप फंसे हुए आप इस केस में। अब बात करना कि नवाज शरीफ पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये नहीं कि वो केस गलत था, उससे कई ज़्यादा और केसेस थे जो ब्लैक एंड वाइट थे, जिसके ऊपर हुदैबिया हो गया, फलाना हो, जिसके ऊपर आप उनको कर सकते थे। लेकिन खैर एक छोटा सा केस था, उस छोटे केस पे भाग जाते। सोचें कि अगर बड़ा केस होता क्या करते? नहीं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी यही बातें करती थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, डिनाइल में थी। ख्वाजा आसिफ कहते थे वो कुछ नहीं होना, मट्टी पाओ, वक्त दो, केस मर जाएगा। जिंदा रखा था इमरान खान साहब ने, आज ये लोग जिंदा रखे, लेकिन बिकॉज नाउ दे वांट टू गेट। सर मुझे एक बात बताइएगा, आपने बात की है, ये मेरे सामने सर्टिफिकेट पड़ा है जिसके ऊपर इमरान खान साहब का वो सिग्नेचर है, जिसको अब बेसिस बना के उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सामान किया जा रहा है। सर मुझे इसलिए भी ताज्जुब होता है बिकॉज इसकी वर्डिंग भी अगर आप देख लें, I do understand कि एफिडेविट एक अलग चीज़ होती है, to the best of my ability, to the best of my ability, best of my knowledge, yes, मगर अगर ये इतना इरेलेवेंट होता तो फिर इसके ऊपर सिग्नेचर पार्टी चेयरमैन इमरान खान का क्यों है? किसी ऑडिटर का डाल देते, किसी और अपने अकाउंटेंट का डाल देते, चार्ट, यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर इसके ऊपर चेयरमैन का ही सर्टिफिकेट वो होना है और एंड ऑफ द डे इसकी कोई वक़्त भी नहीं है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? देखें, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर चेयरमैन अपनी ये अथॉरिटी किसी और को दे दें कि चीफ ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑडिटर दे अपने, अगर चेयरमैन देना चाहे तो वो दे सकता है। सर नहीं, इसके ऊपर कहा है पार्टी चेयरमैन देगा, लेकिन पार्टी चेयरमैन की अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर पार्टी चेयरमैन दे रहा है, लायबिलिटी नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, बस वो हमारा कानून है, मतलब PTI का इंटरनल है कि हमने बोला कि चेयरमैन दे। लेकिन अगर कोई और XYZ कंपनी होती है और चेयरमैन बोले कि यार मेरे पास इस चीज़ों का टाइम नहीं है, मैं अपने इस अथॉरिटी को डाइल्यूट करता हूँ अपने चीफ ऑडिटर को, तो वो भी उस पर साइन कर सकता है। एफिडेविट वो है जब आप ओनस अपने ऊपर लेते हैं। ओनस का मतलब कि जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऊपर अपने लेते हैं अथॉरिटी से, कि मैं इसका गारंटी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे शहबाज शरीफ साहब ने लिखा था
اپنے بھائی کے لیے کہ وہ نہیں ابھی محسن شاہنواز رانجھا بھی ہوں گے, میں ان سے وہ ایفیڈیوٹ انہی کو دکھانا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا تھا. جی, اور کیا ان کی چیزیں ضبط ہوئی ہیں ابھی تک؟ بائی دا وے جو نے وہ بھی ذرا ریز کر لیں کہ کیوں نہیں ضبط ہوئی. وہ رانجھا صاحب آئے, سن رہے ہوں گے آپ کو, ابھی شاید کنیکٹڈ ہے, ان سے پوچھیں گے. ولفل کنسیلمنٹ ہے آپ کے اوپر سب سے بڑا مدعا, اینڈ مائی بگیسٹ سر آپ کو پتہ ہے ٹریگر ہیپی گورنمنٹ ہے ابھی, ٹریگر ہیپی گورنمنٹ بھی ہے اور کورٹ سے بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. مس ڈکلیریشن میں ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے کہ فار لائف ڈسکوالیفیکیشن. نواز شریف صاحب نے اتنا سفر نہیں کیا, ان کی بیٹی, ان کے بھائی, ان کی آگے کی پوری ایک تگڑی قیادت بھی سیکنڈ ٹیئر میں موجود تھی. اف عمران خان از ڈسکوالیفائڈ, آپ کے پاس نہ پرائم منسٹر ہے نہ جماعت ہے, میرا مطلب ہے کیا ہوگا اس کے بعد؟ ویسے ہی کہہ رہی ہوں, یہ ورسٹ کیس سیناریوز آپ لوگ روز سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں بنی گالہ میں, ڈسکس تو ہوا ہوگا. ہم ایک واحد پارٹی ہیں جو اس ملک کے اندر انٹرینچڈ ہیں, پورے ملک کے اوپر. ٹھیک ہے, عمران خان کی وجہ سے انٹرینچڈ ہیں, عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا. لیکن پی ٹی آئی, عمران خان نے پی ٹی آئی بنائی ہے. پی ٹی آئی خود ایک ریالٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب از اینڈ آل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی بھی جو انہوں نے بنائی ہے, جو ان کا خواب تھا, وہ بھی الحمدللہ ہر صوبے میں انٹرینچڈ ہے. 4 تو آپ کے پاس ہے. دوسری چیز کہ اس گراؤنڈز پہ وہ چاہے جتنا بھی خدا نخواستہ پریشر ہو, ویک سپریم کورٹ ہو, آپ کر ہی نہیں سکتے. مطلب ہے, میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی چیز آپ بھی مجھے ابھی تک نہیں دے رہی کہ نہیں یہ ایک نقطہ ہے جس پہ بالکل ہی ختم ہے. مجھے بتا دیں مطلب ایک بھی ابھی تک نہیں آ رہا اس پہ. تو کون کس چیز کو یہ لے کے, اگر آپ اس کی ججمنٹ پڑھیں نا, پیرا 49 کے اندر بھی ہے واٹ کانٹ بی ڈن ڈائریکٹلی, وہ انڈائریکٹلی بھی انویلڈ ہوتا ہے اگر آپ انڈائریکٹلی بھی یہ بات کریں. یعنی کہ انڈیویجولز آف ڈیول نیشنلٹی, اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, بہت سی ایسی کمپنیز اور چیریٹیز بھی آئی ہیں جس کے اندر بہرحال ان کے تگڑے وکیل ہوں گے. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ پریسیڈنٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا موقف ہے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بہت ویک ہے. اس پہ خان صاحب ڈسکوالیفائی. لاسٹلی سر, ایک اور ریفرنس ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا توشہ خانہ ریفرنس کیس میں بھی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے کہ انہوں نے ابھی کل تک تو وزیر اعظم تھے, اور ریسنٹ لیٹسٹ اپنی ڈکلیریشنز میں جو سارے توفیق کی آپ کی جماعت عمران خان, خود اتنی لے تو لال سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں ان کے ریسنٹ ڈکلیریشنز کے تھرو گیا نہیں ہوں تو میں اس پہ کامنٹ ایز سچ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ جو توشہ خانہ پہ ان کا جو رائٹ تھا خریدنے کا, وہ انہیں خریدا ہے. اب وہ اگر انہیں بیچ دیا ہو تو وہ آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے گھڑی, بیکاز اٹس کم ان لیکوڈ فارم, آئی کیش, تو آپ نے لے کے اس کو کیش کے فارم میں ٹرانسفارم کیا ہو. تو شاید آپ غلط دیکھ رہی ہوں, میں نے ان کے ریسنٹ ٹرانزیکشنز. So misdeclarations, willful concealments, affidavits, all of these are bogus. There is خطرہ کوئی نہیں ہے. There is no willful concealment. There is no subsidiary accounts that haven't been thing. There has been no foreign funding and there has been zero کوئی ملٹی نیشنل کی فنڈنگ. تو آئی تھنک ایکچولی یہ بہت ہی امبیرسنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کا. آئی تھنک ایکسٹریملی امبیرس, مطلب ہے کہ اگر آپ 6 سال کے بچے کو بھی 4 سال کے لیے بٹھا دیتے نا وہاں, وہ بھی اس سے بہتر کام کر سکتا تھا. بہت ہی امبیرسنگ ہے یہ. اور ایسے انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو کاغذ نکال کے دوں گا جو یہ بالکل الیکشن کمشنر آپ کے سامنے آ کے معافی مانگے گا. I'll take you up on that. Thank you very much for your time. آپ نے بالکل الیکشن کمشنر آپ کے سامنے آ کے معافی مانگے گا. I'll take you up on that. Thank you very much for your time. آپ نے گفتگو سنی ذوالفقار بخاری کی. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے رانجھا صاحب سے. ان سے پوچھیں گے توشہ خانہ ریفرنس ہے کیا, اور کس طرح اپنی قیادت کے کیسز توشہ خانہ کے اندر ہی معاف کرا کے یہ کیس جو ہے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا بیسس بنایا جا رہا ہے. Stay with us.